आपने जानी अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले आगाह करेंगे, आजाद उम्मीदवार ख्याल अहमद कासरू अदालत के बाहर से गिरफ्तार। फैसलाबाद की अदालत में दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी के सिलसिले में पेश हुए। पुलिस की जानिब से अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। ख्याल अहमद कासरू अदालत के बाहर से गिरफ्तार। दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी के सिलसिले में पेश हुए। पुलिस की जानिब से अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार ख्याल अहमद कासरू अदालत के बाहर से गिरफ्तार। दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी के सिलसिले में पेश हुए। इसी पर बात करेंगे आजादार हुसैन से। आजादार, आगाह कीजिएगा। जो एमपी हैं ख्याल अहमद कासरू, इनके खिलाफ थाना रजाबाद पुलिस में जो था वो मुकदमा दर्ज था और इस सिलसिले में इनकी जानिब से दरखास्त जमानत गिरफ्तारी जो थी वो स्टेशन कर रखी थी और इसकी जो समाअत थी वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट नवाज की अदालत में हो रही थी, जहाँ आज ख्याल अहमद कासरू जो है वो पेश हुए हैं और अदालत की जानिब से जो है दरखास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। ताहम जब पेशी के बाद ख्याल अहमद कासरू स्टेशन पर दाखिल हुए हैं तो वहाँ पे पुलिस के जो अहलकार खड़े थे जिन्होंने ख्याल अहमद कासरू दिया करके ख्याल अहमद कासरू को स्टेशन अदालत से लेकर जो है वो रवाना हो गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आजादार। टोबा टेक सिंह के कौमी हल्के NA 106 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार खालिद सुधर पर असलहे की नुमाइश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन में लिखा गया है कि खालिद नवाज ने सदर बाजार में असलहे की नुमाइश की। 8 मुसल्लह अफराद हमरा थे। खालिद नवाज पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद असलहा नुमाइश का इल्जाम है। आपको बता रहे हैं कि टोबा टेक सिंह के कौमी हल्के NA 106 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार खालिद पर असलहे की नुमाइश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं मुबशिर हसन। जी मुबशिर। बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के हल्का NA 106 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार है खालिद नवाज सदराइच। इन पर थाना सिटी पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें इख्तियार किया गया कि खालिद नवाज सदराइच ने दौरान कैंपेन सदर बाजार में जो है वो असले की नुमाइश की, जिस पर थाना सिटी पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस मतन में ये भी बताया गया है कि खालिद नवाज सदराइच के साथ 8 मुसल्लह अफराद थे जो असले की नुमाइश कर रहे थे। सदर बाजार में असले की नुमाइश की गई और FIR में ये भी लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद खालिद नवाज सदराइच ने जो है वो असले की नुमाइश की, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हम इस हवाले से हमारी कौमी असम्बली के उम्मीदवार खालिद नवाज सदराइच से बात हुई तो उनका कहना है कि वो 6 हथकंडों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तमाम उनका ये कहना है कि उन्होंने किसी किस्म के असले की नुमाइश नहीं की है। तमाम पुलिस में जो है वो खालिद नवाज सदराइच के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर। जंग में पोस्टल बैलेट पेपर्स के असूल के लिए रिटर्निंग अफसरान ने दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दी। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात सरकारी मुलाजमीन समेत माजूर अफराद भी पोस्टल बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट पेपर्स की 22 जनवरी के बाद फ्राहमी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि जंग में पोस्टल बैलेट पेपर्स के असूल के लिए रिटर्निंग अफसरान ने दरखास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। तफसीलात जानेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइए। बिल्कुल, जंग में कौमी असम्बली के 3 जबकि सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में इंतखाबी अमल जो होने जा रहा है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रिजाइडिंग, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग समेत जो है वो दीगर इलेक्शन अफसरान की ट्रेनिंग का अमल भी जो है वो मुकम्मल तेज़ी से किया जाने लगा है। ये तमाम तर अफसरान जो हैं वो पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए अपने वोट जो है कास्ट करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से माजूर अफराद के लिए भी खसूसी तौर पर यह इकदाम सामने आया है जिसमें माजूर अफराद को भी जो है पोस्टल बैलेट पेपर्स के जरिए वोट डालने की इजाज़त दी जा रही है। इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान जो हैं 10 रिटर्निंग अफसरान हैं जिला भर के, उनकी जानिब से पोस्टल बैलेट पेपर के इजरा के हवाले से दरखास्तें वसूल करने का अमल जो है शुरू कर दिया गया है। दरखास्तें वसूल करने का अमल जो है वो 22 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें 22 जनवरी के बाद जो है 29 जनवरी को जो है वो पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी के हवाले से जो है वो सरकारी मुलाजमीन को हिदायत जारी की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरखास्तें जो है वो ऑनलाइन जो दरखास्तें मौजूद हैं या ऑनलाइन दरखास्तों के फार्म जो है मौजूद हैं वो फिल करवा कर अपने जो इदारे के सरबराहान हैं उनसे तस्दीक करने के बाद जो है वो रिटर्निंग अफसरान को जमा करवाएंगे, जबकि रिटर्निंग अफसरान जो है वो पोस्टल बैलेट पेपर जो है मखसूस लिफाफे के साथ जो है सरकारी मुलाजमीन को जो जारी करेंगे। इन्हीं मखसूस लिफाफों में सील करके जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो डाक के जरिए भी अपने वोट जो है भिजवा सकेंगे, जबकि हर प्रिजाइडिंग अफसर को भी जो है वो पोस्टल बैलेट्स के लिए अलहदा से बॉक्स जो है वो फराहम किया जाएगा जिसमें पोस्टल बैलेट पेपर को कास्ट किया जा सकेगा।
گا. اس حوالے سے ریٹرننگ افسران کی جانب سے جو درخواستیں وصول کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. معذور افراد کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ معذور افراد جو ہے اپنے پوسٹل بیلٹ پیپر کے ساتھ ایسا شناختی کارڈ جس پر جو ہے معذوری کا مخصوص نشان جو نادرا کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے وہ موجود ہو, تو وہ شناختی کارڈ بھی جو ہے اس کے ہمراہ لگانا ان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. پوسٹل بیلٹ پیپرز کے علاوہ جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے سامان بھی جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کو جو ہے وصول کروانا الیکشن کمیشن کی جانب سے آج سے شروع کیا جائے گا, جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ حتمی طور پر جو ہے پولنگ اسکیموں کی تیاری کا عمل بھی اب آخری مراحل کے اندر داخل ہو گیا ہے. ریٹرننگ افسران کی جانب سے تمام تر انتظامات کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے, اور پولنگ اسکیم جو ہے اس کے فائنلائزیشن کے حوالے سے جو اعتراضات جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ہیں اور ڈپٹی کمشنر ان کے پاس جمع کروائے گئے تھے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے تمام تر سماعت کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے, جس کے بعد پولنگ اسکیم کو اب حتمی شکل دی جائے گی, اور تمام تر ریٹرننگ افسران جو ہیں پولنگ اسٹیشنز کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دورہ بھی کریں گے. ایک دفعہ پھر سے جو ہے پولنگ اسٹیشنز کو جو ہے وہ کیٹیگرائز بھی کیا جائے گا. اس کیٹیگرائز کرنے کے بعد جو ہے انتظامات کے حوالے سے بھی جو جائزہ لیا جائے گا. تاہم ریٹرننگ افسران کے مطابق جو ہے الیکشنز کے حوالے سے تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل ہیں, اور اس حوالے سے اقدامات ممکن کیے جا رہے ہیں. جی اویس, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں 5 ارب روپے کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے 98 کروڑ روپے کے غیر قانونی ریفنڈز کلیم کرنے کا معاملہ. زرگری ٹریڈرز نامی کمپنی بھی معاملے میں ملوث نکلی. کمشنر ایف بی آر نے بلیک لسٹ کر دیا. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے عمیر عصمت سے. عمیر آگاہ کیجیے. جی, فیصل آباد میں جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے 5 ارب روپے کے بوگس کاروبار کا معاملہ سامنے آیا تھا, اور اس کاروبار کی بنیاد پر ٹیکس فراڈ کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے 98 کروڑ روپے کی ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ جو تھی وہ کلیم کی گئی. تاہم ایف بی آر کی جانب سے تحقیقات کی گئی تو اس میں یہ چوری جو تھی وہ پکڑی گئی. اس کیس میں مزید ایف بی آر کی جانب سے تحقیقات کی گئی ہیں. اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زرگری ٹریڈرز نامی کمپنی جو ہے وہ بھی اس ٹیکس فراڈ میں ملوث تھی 98 کروڑ روپے کی ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ کیس میں, جس پر ایف بی آر حکام کی جانب سے متعلقہ کمپنی کے مالکان کو نوٹس جاری کیے گئے کہ وہ اپنا جواب جمع کروائیں, اور فوری طور پر اس کی جو سیلز ٹیکس رجسٹریشن تھی وہ معطل کر دی گئی. ایف بی آر حکام کے مطابق اس حوالے سے متعلقہ کمپنی کی جانب سے کوئی جواب جمع نہیں کروایا گیا, جس پر کمشنر ایف بی آر جعفر رضا قاسمی نے قانونی اقدامات کرتے ہوئے زرگری ٹریڈرز کو بلیک لسٹ کر دیا, اور اس کے جو تمام بینک اکاؤنٹس جو کہ ان کی عمیر, بہت شکریہ آپ کا. فیصل آبادی شہری ہو جائیں ہوشیار. ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری فیصل آباد نے پینوٹ ویسلین بیچ نمبر VJ320 اور آئی ڈراپ فیلن بیچ نمبر U0061 کو جعلی قرار دیتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا. اسی حوالے سے تفصیلات جان لیں گے عزادار حسین سے. عزادار, بتائیے گا. آج بالکل فیصل آباد ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی جانب سے پینسلین اور جو آئی ڈراپ ہیں انہیں جو جعلی قرار دے دیا گیا ہے, اور اس سے متعلق جو سرکولر ہے وہ محکمہ صحت انتظامیہ کو ڈرگ انسپیکٹروں کو جو جاری کر دیا گیا ہے. پینسلین کس لیے استعمال ہوتی ہے اور آئی ڈراپ کون سے ہیں اور کس مرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر خالد موجود, ان سے بات کرتے ہیں. خالد صاحب, بتائیں کس لیے استعمال ہوتی ہے یہ پینسلین اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ڈراپ؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پینسلین ایک اسپیسیفک کمپنی کی پینسلین ہے جو کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے اس کو سب اسٹینڈرڈ اور پولیس ڈکلیئر کیا ہے. اس کا نام ہے پینویٹ. یہ ایک اسپیسیفک بیچ ہے, مطلب اس کے سارے بیچ جو ہیں وہ فیل نہیں ہوئے, یہ سب اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ایک اسپیسیفک بیچ ہے, بیچ نمبر ہے JV320. یہ سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہوا. اس کے ریکال کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا کہ جتنے بھی فارمیسی اسٹور ہیں ان پہ جو یہ اسٹاک پڑا ہوا ہے ہم اس کو ریکال کر رہے ہیں, اور ڈاکٹرز کی اویئرنیس کے لیے ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بیچ یوز نہیں کریں گے. اسی طرح آئی ڈراپ ہے فیلون, یہ بھی سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہوا ہے. یہ دو پروڈکٹس ایسی ہیں. اس کا بیچ نمبر ہے U0061. یہ دو اسپیسیفک بیچ ہیں جو کہ سب اسٹینڈرڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں, اور انہی کو ہم ریکال کر رہے ہیں. باقی اس کے جو جتنے بھی بیچز ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ یا نقصان دہ نہیں ہیں, وہ یوز ہو سکتے ہیں. عزادار, بہت شکریہ آپ کا. جنگ کے DHQ اسپتال میں زائد المیعاد انجیکشنز کا معاملہ. کمیٹی تشکیل, 2 روز میں رپورٹ طلب. MS نے اپنی موجودگی میں میڈیکل سٹورز میں ادویات کا جائزہ بھی لیا. وسیم عزیز تفصیلات بتائیں گے. جی وسیم.
ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ایکسپائری انجیکشنز کا معاملہ، جس پر ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی نے سخت ایکشن لیتے ہوئے 4 افسران پر مشتمل جو ہے وہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم صاحبہ، بتائیے گا اس انکوائری کمیٹی کا کیا کام ہوگا اور کب تک یہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کروائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے واقعے کے بعد جب اے سی صاحب نے ہمارا راؤنڈ کیا، اس کے بعد سے ہم نے سی او صاحب نے بھی کمیٹی بنا دی ہے جس میں انوار صاحب کی انکوائری لگوائی ہے کہ یہ کیسے واقعہ پیش آیا، جس کی رپورٹ بھی 2-3 ڈیز میں منظر عام پر آ جائے گی، اور جو اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف ڈیفینیٹلی کوئی اچھی کارروائی کی جائے گی تاکہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو سکے. اور ڈی ایچ کیو میں نے پراپر یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایکسپائری میڈیسن کے لیے ایک پراپر روم بنا دیا جائے جس میں 3 منتھ اور 6 منتھ کی ایکسپائری کی میڈیسن پڑی ہوں گی، اور ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ کب کب ایکسپائر ہو رہی ہیں، اور ہم اس کے ساتھ یوٹیلائزیشن اس کی بہتر ہو جائے گی. جس کے لیے میں نے 4 لوگوں کی کمیٹی بنا دی ہے جس میں چیئرمین ارشد بشیر صاحب ہوں گے جو ہمارے اے ایم ایس ہیں، ساتھ کنسلٹنٹ سعید خان صاحب ہیں، ڈاکٹر کلیم صاحب ہیں جو کوالٹی ایشورنس آفیسر ہیں، اور ڈاکٹر احسن رضا ڈی ایم ایس ہیں. اور یہ 3 ڈیز میں انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کر کے بہت جلدی چیزیں جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. ہم پوری کوشش کریں گے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے، جو کہ مختلف جو ادویات ہیں جن میں 6 منتھ کی ایکسپائری ہے اور 3 منتھ کی ایکسپائری ہے ان کو سیپریٹ کیا جائے گا. یاد رہے کہ ایڈیشنل ایم ایس کا چارج جو ہے وہ چند روز قبل ہی ڈاکٹر صدف نقوی کو دیا گیا تھا. اس سے قبل جو ہے وہ اس پر کام کیا جا رہا تھا، خاص طور پر ایک آئی ڈراپ کا معاملہ تھا جس پر بھی انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی. تاہم اب جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ اس انکوائری کمیٹی میں جو بھی ملوث ہوں گے ان کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی. وسیم، بہت شکریہ. سرکاری کالجز کے مستقل اساتذہ کی تنخواہوں سے کٹوتیوں کا معاملہ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے اساتذہ کی تنخواہوں سے کٹوتیوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع حاصل کر لیا. تفصیلات بتا رہے ہیں جہانگیر اشرف. بتائیے جہانگیر. جی، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے وہ سرکاری کالجز کے اساتذہ جن کے تنخواہوں سے کٹوتیاں ہو رہی تھیں پے پروٹیکشن کے حوالے سے، ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ اساتذہ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر کے حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے، جس میں اکاؤنٹ آفس کو روک دیا گیا ہے کہ عارضی طور پر تنخواہوں سے کٹوتیاں جو ہے وہ نہ کی جائیں جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. حکومت جو ہے اس نے 2002 اور 2005 میں بھرتی ہونے والے جو اساتذہ تھے ان کو 2009 میں مستقل کیا تھا. اس کے بعد سے ان کو پے پروٹیکشن دے دی گئی تھی، لیکن اب جو فیصلہ سامنے آیا تھا اس میں اکاؤنٹ آفس نے اساتذہ کی تنخواہوں سے کٹوتیاں کرنی شروع کر دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ 2013 کے بعد انہیں پے پروٹیکشن نہیں ملے گی، جس پر پی پی ایل اے کے رہنماؤں نے عدالت سے رجوع کیا اور اس میں موقف اختیار کیا کہ جو پے پروٹیکشن ایک بار حکومت کی طرف سے مل جائے وہ حکومت واپس نہیں لے سکتی، جبکہ حکومت ایسا کر رہی ہے اور اکاؤنٹ آفس کے تھرو اساتذہ کی سیلریوں سے کٹوتیاں کی جا رہی ہیں. اس پر عدالت نے حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے اکاؤنٹ آفس کو کٹوتیوں سے روک دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اساتذہ کی تنخواہوں سے کٹوتیاں نہ کی جائیں. اس حوالے سے 120 اساتذہ جو ہیں ان کی طرف سے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا اور ان تمام کے لیے یقینی طور پر یہ اچھی خبر ہے جن کی تنخواہوں سے کٹوتیاں اکاؤنٹ آفس کی طرف سے کی جا رہی تھی اور 15 سے 20 لاکھ ہر ٹیچر سے ریکوری کرنا تھی قسط وائز. اس حوالے سے اب کیس کا فیصلہ ہوگا، حکومت اور اساتذہ اپنا موقف پیش کریں گے. جی جہانگیر، بہت شکریہ.